السلام علیکم، میں ہوں عثمان چودھری اور آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل امجد شیخ صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جب امریکہ نے افغانستان سے نکلنے کا دعویٰ کیا اور مذاکرات ہوئے تو اس کے بعد سر ایک سٹیٹمنٹ بہت زیادہ وائرل ہوئی لیفٹیننٹ جنرل حمید گل صاحب کی کہ ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی، اور پھر انہوں نے ایک اور جملہ کہا کہ امریکہ کی مدد سے آئی ایس آئی نے امریکہ کو شکست دی. تو سر اس کو آپ سیکنڈ کریں گے، کیسے ایلیبوریٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ ایک لحاظ سے درست بھی ہے، اور اس کو اب یوں دیکھیں کہ امریکہ افغانستان میں آیا، ہم اس کے اتحادی تھے، اور امریکہ اب یہاں سے جا رہا ہے لیکن جنگ کے ذریعے نہیں، مذاکرات کے ذریعے. اب اس میں یہ کہنا کہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے، شکست نہیں ہوئی. یہ ضرور ہے کہ ہم نے امریکہ کے، ہم اتحادی تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے امریکہ کا وہ ساتھ نہیں دیا. امریکہ ہمیں لڑوانا چاہتا تھا افغان طالبان کے خلاف کہ یہ ان کا مقابلہ کرے. ہم نے پہلے ان کی ایک لحاظ سے مدد کی کہ جو پاکستانی طالبان ہیں یہ بھی جا کے افغانستان میں امریکہ کے خلاف لڑنا چاہتے تھے. ہم نے ان کو روکا تو ہمارے دشمن ہو گئے، ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو گئے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اب افغان طالبان کے ساتھ ہم کیوں لڑیں؟ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو ہمارا ہمسایہ ہے، ہمیشہ ہمسایہ رہے گا، اور ہم وہاں پہ ان کے لوگوں کے ساتھ بلا وجہ پہلے ہی غلط فہمیاں ہیں جو بھارت نے وہاں کھڑی کی ہوئی ہیں، اور ہم وہاں دشمنیاں پیدا کر لیں ان کے خلاف لڑ کے. پھر یہ بھی ہے کہ وہاں پہ افغانستان میں اگر کوئی ایسی حکومت بن جاتی جو پاکستان کے ساتھ جس کے دوستانہ تعلقات ہوتے تو پھر کوئی جواز بھی بنتا تھا. امریکہ نے وہاں پہ بھارت کو بٹھا کے پاکستان دشمن وہاں پہ حکومتیں قائم کروا دیں، اور ہمیں جو رہ گیا تھوڑا بہت ہمارا حمایتی وہاں پہ کہا جی ان کے خلاف بھی آپ لڑیں. تو پاکستان نے صرف اپنا آپ بچایا ہے. صحیح. دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ جی امریکہ کو جو شکست والی آپ بات کرتے، میں نہیں مانتا، میں نہیں کہتا کہ شکست ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے کہ اپنی پوری طاقت استعمال کی ہے یہاں پہ. 12-13 ہزار فوجی تو کوئی فوج نہیں ہے، ان کی تو دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے ان کے پاس. اگر وہ یہاں پہ 4-5 لاکھ لے آتے، 6 لاکھ لے آتے اپنی آرمی، تو کیا وہ افغانستان پہ قبضہ نہیں کر سکتے تھے؟ ابھی بھی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ معاہدہ آگے نہ چلا تو ہم پوری طاقت سے آئیں گے یہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری طاقت تو ان کے پاس بہت ہے، لیکن جس وجہ سے انہوں نے استعمال نہیں کی وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی دیر پا امن رکھنا ہے افغانستان میں تو وہ لازماً افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کر کے ایک اتفاق رائے سے ہوگا. ورنہ یہ ہے کہ آج طالبان کے اوپر حملہ یہ امریکی کریں جس طرح پہلے انہوں نے 2001 میں کیا تھا اور قبضہ کر لیا، اس طرح قبضہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو طالبان ہیں یہ دائیں بائیں بھاگ جائیں گے، پھر سال 2 سال بعد 4 سال بعد پھر نکل آئیں گے، پھر معاملہ چلتا رہے گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہوا یہ مسئلہ کہ امریکیوں کو سمجھ آئی، اور پاکستان یہ ان کو بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ جو اس طرح کی غیر روایتی جنگ ہوتی ہے وہ جتنی مشکل ہوتی ہے اس میں مسائل ہوتے ہیں، لمبی ہوتی جاتی ہے، اور بہتری یہی ہوتی ہے کہ آپ بات چیت کے ذریعے حل کریں. اسی طرح جب سوویت یونین کی شکست کی بات کرتے ہیں تو سوویت یونین کا تو نقصان ہوا کیونکہ افغانستان میں وہ آئے تو بعد میں ان کی اپنی ریاست ہی ٹوٹ گئی، وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئے. امریکہ کا تو یہ نہیں ہوا. تو اس وجہ سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو مکمل کامیابی نہیں ہوئی. انہوں نے نقصانات بڑے اٹھائے، ان کے کو 2,500 کے قریب فوجی مارے گئے، 20-21 ہزار کے قریب لوگ ان کے زخمی ہوئے، $1 ٹریلین سے زیادہ کا خرچہ ہو گیا، لیکن وہ اپنے وہ مقاصد نہیں حاصل کر سکے مکمل طور پہ، لیکن جزوی طور پہ وہ حل کر گئے کیونکہ طالبان کے ساتھ اخیر معاہدہ کر کے نکلیں. اور یہ معاہدہ کیوں ہوا؟ طالبان کو بھی یقین تھا کہ وہ امریکیوں کو یہاں سے لڑ کے نہیں نکال سکتے. امریکیوں کو یہ یقین تھا کہ آج ہم طالبان کو یہاں سے نکال بھی دیں، بھگا بھی دیں، یہ جس طرح پہلے کہیں سے نکل آئے پھر نکل آئیں گے، سال 2 سال بعد جب تھوڑا بہت کمزور ہوں گے ہم پھر نکل آئیں گے. تو یہ جو بے نتیجہ جنگ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹس کو، اور یہ ایک طرح کا اسٹیٹس کو رہ گیا، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ سٹیل میٹ. جنگ کی زبان میں اس کو سٹیل میٹ کہتے ہیں.
تو یہ ایک سٹیل میٹ تھا جس کو ریزالو کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. تو اب بھی ہم بیٹھے ہیں, 14 مہینے کا انہوں نے وقت دیا ہے, اگر درمیان میں کوئی خرابی ہوئی تو نہیں نکلیں گے, بیٹھے رہیں گے. سر پاکستان کی آپ نے بات کی کہ پاکستان نے بھی سمجھایا, تو سوشل میڈیا پہ جب سے مذاکرات ہوئے ہیں ایک طوفان کھڑا ہے کہ عمران خان صاحب کو نوبل انعام ملنا چاہیے, ان کا کردار تھا. خان صاحب کا کیا کردار تھا سر؟ دیکھیں, نوبل انعام ملے نہ ملے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس حکومت کا کردار امن کے معاملے میں اچھا رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہی کے خلاف ٹویٹ کی تھی, اور پھر عمران خان نے ٹویٹ کی تھی ان کو واپس کہ جو ہم نے جو کچھ کر کے دیا وہ آپ دنیا میں بتائیں کسی اور نے کر کے دیا آپ کو, اور آپ ہمیں بات کرنے. تو عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک آپ کہہ لیجئے کہ جواب بھی دیا, اور پھر جب وزٹ کیے تو ادھر بار بار یہ چیز یقین دہانی کرائی کہ ہم مدد کریں گے لیکن آپ مذاکرات کریں. تو حکومت کی پالیسی کے نقطہ نگاہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا پالیسی میں ایک ہاتھ ہے, ان کا ایک رول ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کرنے میں. باقی جو ہے یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا ہے, طالبان کو لانا کرنا یا طالبان کے سارے, اس کے نیچے اس کے پیچھے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, خاص طور پہ ISI, وہ انہوں نے کیا ہے سارا. اور میرے نقطہ نگاہ کے مطابق عمران خان کا جو امن کا رول ہے وہ اس وقت بھی بہت ہوا اچھی طرح سامنے آیا جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی نندن کو بھی واپس کیا. یہ عمران خان کا فیصلہ تھا کہ جلدی کر دیں تاکہ امن رہے, اور اس کے علاوہ پہل نہیں کی. جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو ہم نے کہا جی کہ ہم جواب ضرور دیں گے, لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جب بالا کوٹ میں ہماری کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی, ہمارے کوئی لوگ نہیں مارے گئے, تو ہم نے مناسب سمجھا کہ بھئی بھارت کے بھی کوئی نہ مارے جائیں. ہم نے جواب ضرور دیا لیکن ان کے لوگ نہیں مارے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو امن کے لیے رول ہے. اب یہ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کچھ لوگ بڑے ذرا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس کو نوبل پرائز دے دیں, یہ کریں وہ کریں. بٹ ٹھیک ہے, یہ نوبل پیس پرائز والوں کا کام ہے, دیکھیں کہ واقعی یہ معیار پہ اترتے ہیں یہ نہیں اترتے. سر یہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو افغان حکومت اس کی فریق نہیں بنی, تو کیا امریکہ نے کوئی ایک اپنا پوائنٹ چھوڑا ہے کہ ان کے ذریعے پریشر ڈالتے رہیں, کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں نہیں, یہ اس طرح نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ طالبان جو ہیں, افغان طالبان, وہ اشرف غنی کی حکومت کو مانتے ہی نہیں. لہٰذا جو حکومت جس کی وہ قانونی حیثیت ہی نہیں سمجھتے اس کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے مذاکرات میں. تو امریکہ کے لیے یہ بڑی مشکل ہو گئی تھی کہ امریکہ مذاکرات شروع کرنے چاہتا ہے لیکن طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تو بیٹھ کے کر لیں گے مذاکرات, لیکن افغان حکومت کے ساتھ نہیں کریں کیونکہ ہمارے نظر میں وہ غیر قانونی ہے. اور امریکہ سے بھی جو وہ مذاکرات کرنا چاہتے تھے, ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, صرف ایک چیز پہ ہمیں بتائیں کہ آپ نکلیں گے کیسے, یہاں سے کب نکلیں گے. تو وہ ٹائم فریم جو انہوں نے کہا جی کہ پہلے 135 دن میں ہم اتنے لوگ لے جائیں گے, پھر جو پیچھے 8,500 رہ جائے گا اس کو باقی وقت میں نکالیں گے, ٹوٹل پروسیس 14 مہینے میں مکمل ہوگا. طالبان نے کہا جی ہم اپنی وائلنس وغیرہ کم کر دیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ طالبان نے امریکیوں سے ہی چونکہ منوانی تھی, تو وہ کہتے تھے کہ یہ پری ریکوزٹ ہے, ہم پہلے امریکیوں سے بات کر لیں, یہ طے ہو جائے پھر ہم کسی اور سے بات کریں گے, لیکن افغان حکومت سے تو ہم کریں گے نہیں کیونکہ یہ غیر قانونی, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکیوں نے بٹھائی ہوئی. اور آج بھی جب یہ الیکشن ہوا, جو بھی پیچھے, ایک تو پہلے ویسے ہی اس الیکشن میں میرا خیال ہے 2.5-3% لوگ باہر آئے ووٹ ڈالنے کے لیے, چونکہ ٹرن آؤٹ بڑا تھوڑا تھا تو اس وجہ سے بھی وہ ایک ناقابل قبول الیکشن ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ طالبان نے اس کو ریجیکٹ کیا. طالبان نے کہا جی ہم یہ الیکشن ہی نہیں مانتے. انہوں نے اشرف غنی کو آج دن تک صدر ہی نہیں مانا. اب اسی طرح عبداللہ نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا الیکشن کو. تو جب ایک اتنا بڑا متنازع الیکشن ہو اور طالبان اس کو اشرف غنی کو صدر ہی نہ مانتے ہوں تو وہ معاہدے میں کیسے بٹھائیں گے اس کو. تو اس وجہ سے یہ امریکیوں سے زیادہ افغان طالبان کا مطالبہ تھا کہ اشرف غنی سے اپنے مذاکرات نہیں کرنے. اب بھی یہ مشکل آئے گی. اب چیز یہ ہے کہ اس سارے کھیل میں جیسے آپ بتا رہے ہیں, سب سے زیادہ اگر کوئی بے حیثیت ہوا تو اشرف غنی, سب سے بڑا نقصان اس کا ہوا. پہلی بات یہ ہے کہ معاہدہ ہو گیا, وہ صدر بن کے بیٹھا ہوا ہے لیکن معاہدے کا حصہ نہیں بن سکا. دوسری طرف یہ ہے کہ کل کو افغان انٹرا ڈائلاگ وغیرہ ہوتا ہے, اس میں کوئی معاملات طے پائیں گے. ایک چیز واضح ہے کہ جو بھی طے پائے گا اشرف غنی کو کوئی نہیں مانے گا پھر بھی. سو اشرف غنی بنا کے صدر بیٹھے پھر بھی ہاتھ سے اس کے جائے گی. کل افغانیوں کا کوئی طے پڑ جاتا ہے تو اس کے تحت کوئی نئے الیکشن ہوں گے, کوئی نئے کینڈیڈیٹ, کوئی نیا طریقہ کار آ جائے گا, تو اشرف غنی کدھر جائے گا. لہٰذا اشرف غنی اس وقت بالکل جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تہس نہس پہ اترا ہوا ہے.
یہ جو شوشہ کھڑا کیا وہ بھی اشرف غنی نے، وہ اسی وجہ سے کہ اشرف غنی کی یہ برداشت سے باہر ہے، جو زخم اس کو لگا ہے کہ میں بالکل بے حقیقت ہو کے رہ گیا ہوں. اب وہ انڈیا پیچھے اس کے لگ گیا ہے، پیچھے کھڑا ہے، اور اشرف غنی سے وہ یہ اس طرح کے روڑے اٹکوائیں گے. سو اس سارا جو پروسیس امن کا چل رہا ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ، روڑا اور سب سے بڑا جو اسٹمبلنگ بلاک ہوگا وہ اشرف غنی ہوگا. سر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے آپ کو منوانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اسی طرح اشرف غنی صاحب بھی جو ہے وہ، اور نیچرلی یہ اسی طرح کی اشرف غنی اور مولانا فضل الرحمان کا تھوڑا سا فرق ہے. مولانا فضل الرحمان تو پہلے بھی صرف ممبر شمبر ہی تھے نا، صحیح حکمران تو نہیں تھے. سو اب وہ بے حقیقت ہوئے، اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے، تو جس طرح مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے وہ بھی تڑپ رہے ہیں. لیکن اشرف غنی تو اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا نقصان تو اس کے، وہ دکھ تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. صحیح جو بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو اتارنے سے جو اس کو دکھ پہنچتا ہے وہ تو ناقابل برداشت ہے. اشرف غنی تو اس وقت وہ نہیں ہے کہ وہ پانی سے باہر ہے مچھلی، یہ نہیں، پانی سے باہر آ کے مچھلی جب فرائی پین میں رکھ دی جاتی ہے، اشرف غنی کا یہ حال ہے. صحیح صحیح. ابھی وہ فرائی یہ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے جو انٹرنیشنل معاملات تھے ان پہ جو ہے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. نیکسٹ ٹاک کے لیے اللہ حافظ.